ویسے بھی یہ بھوک مرد سے ہی بجھتی ہے۔ اسی بھوک کی وجہ سے وہ پہلے بھی بختیار ماما کے پاس جا چکی تھی جو اس کی پیاس بجھا نہیں پائے تھے، اور بیچاری وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹی، مگر میرے ایک بار کہنے پر ہی ماما کو چھوڑ دیا۔ مجھے تنزیلہ بھابی کی حالت پر ترس آ گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں تنزیلہ بھابی کو وہ خوشی دوں گا جس کی انہیں ضرورت ہے۔ تنزیلہ بھابی میری آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تنزیلہ بھابی نے میری پیٹھ پر اپنی باہیں کس لیں۔ میں تنزیلہ بھابی سے پورا لپٹ گیا۔ تنزیلہ بھابی تو پہلے ہی ترسی ہوئی تھیں۔ میں تنزیلہ بھابی کو بیڈ کے پاس لے گیا اور ان کے ساتھ ہی بیڈ پر گر گیا۔ تنزیلہ بھابی میرے نیچے تھی اور میں اوپر۔ میں نے ان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ ایک پل ان کے سندر گورے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں مستی میں بند تھیں، چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ پھر میں آگے بڑھا اور ان کی کھڑکی کو پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ بھابی بھی میرا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ تنزیلہ بھابی کی کھڑکی کسی نے بھی اچھے سے پینٹ نہیں کی تھی، اس لیے ان کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پینٹ کا کام ختم کیا اور نڈھال ہو کر گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا اور کپڑے درست کر کے میں نے بھابی کی طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی آنکھیں بند کیے الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ میں بھابی کا خوبصورت جسم دیکھنے لگا۔ واقعی میں تنزیلہ بھابی بہت خوبصورت تھی، اتنی زیادہ گوری تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ مجھے خود پر فخر ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت عورت کو دوست بنانے کا موقع ملا۔ بھابی کا بستہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ایک زوردار تھپکی لگا دی۔ بھابی ہوش میں آئی اور بولی، من نہیں بھرا کیا؟ کچھ دیر آرام تو کرنے دو شیرو، آپ جیسی حسینہ سے بھلا کس کا من بھر سکتا ہے؟ میرا بس چلے تو سارا دن آپ کو دیکھتا رہوں اور تھپکیاں لگاتا رہوں، مگر ابھی دیر ہو رہی ہے، اٹھ جائیں، میں چلتا ہوں۔ میری بات سن کر بھابی جلدی سے پلٹ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کپڑوں میں دیکھ کر بولی، اتنی جلدی؟ کیوں، مزہ نہیں آیا کیا میرے ساتھ؟ شیرو، مزہ تو اتنا آیا ہے کہ کیا بتاؤں، دل تو نہیں کر رہا، مگر مجھے گھر جانا ہوگا ورنہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ ویسے آپ کو مزہ آیا میرے ساتھ؟ تنزیلہ بھابی، آج تک زندگی میں مجھے اتنا مزہ کبھی نہیں آیا، میں تو تمہاری غلام ہو گئی ہوں۔ واقعی میں تم اصلی مرد ہو۔ وعدہ کرو کہ ایسے ہی مجھے پیار کرتے رہو گے نا؟ اب میں تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ فکر مت کرو، میں آپ کو ملتا رہوں گا اور آپ کی ضرورت بھی پوری کرتا رہوں گا، مگر فی الحال مجھے گھر جانا ہوگا۔ تنزیلہ بھابی نے الماری سے ایک نائٹی جیسا ڈریس نکال کر پہن لیا اور میرے گلے لگ گئی۔ تنزیلہ بھابی، پھر کب آؤ گے شیرو؟ پتہ نہیں، جب ٹائم ملا آ جاؤں گا۔ تنزیلہ بھابی، ایسا مت کہو، میں کیسے رہوں گی؟ تم ایسا کرنا، کل پھر آ جانا۔ شیرو، ایسے روز روز اگر آؤں گا تو انکل آنٹی کو شک ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کل کو کوئی بات بنے۔ تم ایسا کرنا، کل شام کو پیچھے کے دروازے سے آ جانا، اس طرف لائٹ کم ہے اور بھینسوں کے پاس ہی گھاس والے کمرے میں جلدی سے مجھے مل کر پیچھے سے نکل جانا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ شیرو، نہیں، خود پر قابو رکھو، ایسے روز روز کرنے سے ہم پھنس بھی سکتے ہیں۔ تنزیلہ بھابی، پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں کتنے دنوں سے تڑپ رہی ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ، کچھ دن لگاتار مجھے مل کر میری آگ ٹھنڈی کر دو، اس کے بعد جیسے تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ شیرو، اچھا ٹھیک ہے، میں کل 6 بجے آؤں گا، تم تیاری رکھنا۔ تنزیلہ بھابی خوشی سے اچھل پڑی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں ان سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ گھر پر کھانا بن چکا تھا اور ماما کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ نائلہ مامی، کہاں گیا تھا، کھانے کا بھی یاد نہیں؟ شیرو، اماں وہ راجو سے ملنے گیا تھا تو باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ نائلہ مامی، چل اب کھانا کھا لے، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ میری آواز سن کر کچن سے مائرہ مامی بھی آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ڈش تھی۔ مامی نے مجھے کھانا دیا اور وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کہا نہیں۔ کھانا دینے کے بعد مامی چلی گئی اور میں ماما کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔
کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ کمرے میں مائرہ مامی آ گئی۔ مائرہ مامی: کہاں تھا اب تک؟ شیرو: بتایا تو ہے، راجو کے یہاں گیا تھا۔ مائرہ مامی: اب تو مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگا ہے۔ شیرو: مطلب؟ مائرہ مامی: مطلب یہ کہ راجو تجھ سے ملنے آیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ تو کہاں ہے۔ وہ کہیں کام سے گیا ہوا تھا تو اس کے یہاں چلا گیا، اسی لیے وہ آیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ راجو صرف مجھ سے ملا، اگر باجی کو پتہ چل جاتا تو آج تمہاری شامت آ جاتی۔ اب بتا کہاں تھا؟ میری تو بولتی بند ہو گئی، اب میں کیا جواب دوں؟ تنزیلہ بھابی کے بارے میں بتا نہیں سکتا تھا، نہیں تو مامی ناراض ہوں گی۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ مامی نے پھر سے سوال کیا۔ مائرہ مامی: کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے جو تو اس طرح مجھ سے باتیں چھپا رہا ہے؟ میں تو تجھے اپنا سب کچھ مانتی ہوں، مگر لگتا ہے تو مجھے اپنا نہیں مانتا۔ مامی نے یہ بات گمبھیر لہجے میں کہی تھی، جسے سن کر میرا دل پگھل گیا۔ آخر سچ تو ہے، وہ مجھے کتنا پیار کرتی ہے اور میں ان سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ شیرو: دراصل مامی جی بات ایسی ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تو آپ غصہ کریں گی۔ مائرہ مامی: میں غصہ نہیں کروں گی، جو بھی بات ہے تو کھل کر بتا۔ پھر میں نے مامی کو تنزیلہ بھابی والی ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ حیران بھی ہوئیں۔ مائرہ مامی: کیا اپنی ساس کے ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ سب کر لیا؟ شیرو: ہاں مامی، اس نے اپنی ساس کو نیند کی دوا دے دی تھی۔ مائرہ مامی: اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پیاسی ہوگی، اس کا شوہر بھی تو باہر ہے۔ ایک عورت سے جب اپنی آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہ کسی نہ کسی کو ڈھونڈ لیتی ہے، مگر تو اس کے پاس مت جانا، کیا پتہ اور کس کس کے ساتھ وہ یہ سب کرتی ہوگی۔ کہیں تجھے کوئی بیماری لگ گئی تو؟ اگر گاؤں میں کسی کو پتہ لگ گیا تو؟ شیرو: نہیں مامی، وہ ایسی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس دن بختیار ماما کے ساتھ اس کی ملاقات کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ اس نے میرے کہنے سے ماما سے دوبارہ بات بھی نہیں کی۔ شیرو: اس نے بتایا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور وہ میرے سوا کسی پر یقین نہیں کر سکتی۔ مائرہ مامی: تو اس لیے اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کر لیا۔ وہ سمجھ گئی ہوگی کہ اس کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی تم نے اگر اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا تو تم ایک اچھے انسان ہو۔ اگر وہ واقعی میں اچھی عورت ہے تو نے اس کی پیاس بجھا کر اچھا کام کیا ہے، وہ تجھے دل سے دعائیں دے رہی ہوگی۔ ایک پیاسی عورت کی تڑپ کیا ہوتی ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ غلطی سے بھی کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ جو لوگ آج تم پر فخر کر رہے ہیں کل یہی تمہارے نام پر تھوکنے لگیں گے۔ یہ دنیا ایک غلطی پر ہی 100 اچھائی کو بلا دیتی ہے۔ شیرو: اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا۔ شیرو: میں ہمیشہ خیال رکھوں گا مامی جی۔ مائرہ مامی: یہ کیا مامی مامی لگا رکھا ہے؟ کتنی بار کہا ہے اکیلے میں مجھے نام سے بلایا کرو۔ شیرو: کیا کروں مامی جی، اب بچپن سے جو عادت لگی ہے وہ ایسے تو نہیں چلی جائے گی۔ مائرہ مامی: تو کیسے جائے گی؟ شیرو: ابھی بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے مامی کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور انہیں کس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مائرہ مامی: ہٹو، چھوڑو، من نہیں بھرا ابھی؟ رات بھر باجی اب تنزیلہ سے مل کر آ رہے ہو اور پھر شروع ہو گئے۔ شیرو: کیا کروں مامی جی، جب آپ سامنے ہوتی ہیں تو دل کرتا ہے آپ کو بس پیار کرتا رہوں۔ مائرہ مامی: یہ پیار تھوڑا مہوش کے لیے بھی رکھو، اسے ملتے ہو کہ نہیں؟ شیرو: میں تو بھول ہی گیا تھا، میں تو مہوش سے ملنے گیا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی اور تنزیلہ بھابی راستے میں مل گئی۔ مائرہ مامی: تمہارے تو مزے ہیں، 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ شیرو: گھی تو سب سے مزیدار آپ کا ہے، جلدی سے مجھے اپنا گھی چکھائیں۔ اتنا کہہ کر میں نے مامی کی قمیض اوپر اٹھانی چاہی اور وہ جلدی سے مجھے دھکا دے کر دور ہٹ گئی۔ مائرہ مامی: اگر ایسے کرو گے تو صحت کمزور ہو جائے گی، آج بہت ہو گئی، اس لیے آج کی چھٹی۔ اتنا کہہ کر مامی ہنستے ہوئے بھاگ گئی۔ میں بھی ان کی حرکت پر مسکراتا ہوا ان کی بات پر سوچ بچار کرنے لگا۔ آخر صحیح تو کہہ رہی ہے مامی، اتنا زیادہ یہ کام کرنا مجھے کمزور کر سکتا ہے۔ میں نے آرام کرنے کے لیے جیسے ہی آنکھیں بند کیں
تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو میری آنکھ کھلی تو اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر فریش ہوا اور نیچے آ گیا۔ نائلہ مامی کیا بات ہے، آج اتنی دیر تک سوتا رہا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شیرو وہ ماں بس پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی اور اب جا کر آنکھ کھلی۔ دیبا مامی میرے لیے چائے لے آئی۔ دیبا مامی خوش نظر آ رہی تھی، اب وہ پوری ریلیکس تھی اور کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ مائرہ مامی کچن میں کام کر رہی تھی، وہ بھی ہمارے پاس آ گئی اور ہم سب باتیں کرنے لگے۔ آج کتنے دنوں کے بعد تینوں کے ساتھ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ مائرہ مامی شیرو تیرا رزلٹ کب آئے گا؟ شیرو ماسٹر صاحب نے کہا تھا کہ مئی میں آ جائے گا۔ مائرہ مامی اس کا مطلب اب تو تھوڑے دنوں میں تیرا رزلٹ آنے والا ہے، آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچا ہے کچھ؟ نائلہ مامی اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، رزلٹ کے بعد اپنے کھیت سنبھالے گا۔ اب وہ سب بھی تو اسی نے کرنا ہے۔ مائرہ مامی باجی ذرا سوچیں، شیرو پڑھائی لکھائی میں کتنا اچھا ہے، اسے ہمیں پڑھنے دینا چاہیے۔ اگر ہم نے اسے آگے پڑھنے نہ دیا تو سب باتیں بنائیں گے کہ اگر یہ آپ کا سگا ہوتا تو آپ اسے آگے پڑھاتی، سگا نہیں ہے تو کھیتوں میں لگا دیا۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیوز میں اپلوڈ کر دیا جائے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔